عزیزان گرامی، دوستان ایمان، حسین کو چاہنے والے، غازی عباس قلم کرنے والے میرے چھوٹے بھائی، میرے بزرگ، جیسا کہ معلوم ہے آج عشرہ محرم اس کی نہیں ہے، اور میں نے وہی موضوع اور وہی ٹاپک قرار دیا کہ ان اولا بیت وزیر الناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کس نے بنایا؟ کل گفتگو ہوئی نہیں تھی اسی پہ کہ کس نے کعبہ بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ جناب ابراہیم جب کعبہ تعمیر کر چکے تو وہی آئی، بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم کعبہ پاک کرو، اے ابراہیم کعبہ پاک کرو، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے کے لیے، والعاکفین والرکع السجود طواف کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے طواف، ان سب چیزوں کے لیے کعبے کو تم پاک کر دو۔ وہی آئی جناب ابراہیم کہ کس لیے اسے پاک کرو، تاکہ لوگ آئیں طواف کریں، سجود کریں، رکوع کریں۔ اب جناب ابراہیم کا مسئلہ دیکھیے، جناب ابراہیم کی ولادت کیسے ہوئی؟ پہلے یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی ولادت کیسے ہوئی۔ سب کو پتہ ہے جناب ابراہیم کے چچا کا نام آزر تھا، لیکن بعض کتابوں میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ جناب ابراہیم کے باپ کا نام بھی آزر تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ جناب ابراہیم کے چچا تھے آزر، باپ نہیں تھے۔ پھر آپ کہیں گے باپ کون تھے؟ نمرود کو معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ ایک نجومی نے خبر دے دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو پلٹ دے گا، جو تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو وہ پلٹ دے گا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نمرود نے پورے شہر میں کوئی ایک مرد نہ بچا تھا جس کو اس نے قتل نہ کیا ہو، سارے مردوں کو قتل کروا دیا، اس لیے تاکہ کوئی بچہ ہمارے شہر میں پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ نجومی نے خبر دے دی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ تمہارے تخت کو پلٹ دے گا۔ تو اس نے سب کو قتل کر دیا، کوئی مرد نہ بچا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اسماعیل پیدا کیسے ہو گئے؟ جناب اسماعیل اس وجہ سے پیدا ہوئے کیونکہ بادشاہ نے مردوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو ہر گھر میں لگا دیا تھا تاکہ کوئی باہر کا آدمی آنے نہ پائے، شہر میں کوئی مرد اس شہر میں گھسنے نہ پائے۔ اپنے سپاہیوں کو ہر گھر پہ، ہر چوراہے پہ کھڑا کر دیا تھا، اور اسی کے اس نمرود کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی جو ابراہیم کے والد بنے، اسی نمرود کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھے جو جناب ابراہیم کے والد گرامی تھے۔ وہاں سے ولادت ہوئی، تو پھر آزر کو باپ کیوں لکھا جاتا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا چند دنوں کے بعد۔ پھر جناب آزر نے یعنی ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، انہیں پالا، انہیں بڑا کیا، اور جب پالا، بڑا کیا، پرورش کی، تو وہ چچا تھے، پرورش کی وجہ سے لوگوں نے انہیں باپ لکھ دیا۔ یہ آزر باپ تھے لیکن یہ کیا؟ چچا تھے۔ سب کو معلوم ہے، اب لوگ یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں آزر باپ تھے تو وہ کافر تھے، اور ظاہر سی بات ہے لیکن وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے، کافر تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بت بنا کے بیچتے تھے، اس کا کاروبار کرتے تھے، مجسمہ بناتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، واقعہ پڑھا ہوا ہے، اور اکثر مدارس میں یہ واقعہ پڑھایا بھی جاتا ہے کتابوں میں۔ جناب آزر نے ایک مجسمہ بنایا، بنانے کے بعد جناب ابراہیم کو دیا، کہا لے جاؤ اسے بازار میں بیچو، فروخت کرو۔ جناب ابراہیم کیسے بیچتے تھے؟ اس بت کو باندھتے تھے، باندھنے کے بعد کھینچتے ہوئے لے کے جاتے تھے، بت کے پیر میں باندھتے تھے اور کھینچتے ہوئے
बाजार में लेके जाते और क्या कहते, कौन है इन खुदाओं का खरीदने वाला जो न बोलता है, न सुनता है, न चलता है, न कुछ करता है, कौन है इसका खरीदने वाला। जब इस तरीके से जनाब इब्राहिम बेच रहे थे तो क्या हुआ, जो बुतों की रोजी थी, जो चल रही थी, जो मार्केट थी, वो एक बैग गिर गई। मुजस्समा कोई खरीदने नहीं आ रहा था। नबूत तक ये खबर पहुंची कि अब कोई मुजस्समा खरीद नहीं रहा है। ताकि इस वजह से एक शख्स आता है, वो इस अंदाज में बेचता है कि लोग खरीदते नहीं, वापस चले जाते। क्या कह के बेचता है, का वो लिस्टा हुआ लेके आता और कहता है कि कौन है इन खुदाओं का खरीदने वाला जो न कभी बोलता है, न कभी सुनता है, न चलता है, न कोई काम करता है, न फरियाद सुनता है, न तुम्हारे काम पूरा करता है। आखिर जनाब इब्राहिम ये क्यों कर रहे हैं? अब्दुल्ला सुनो, आखिर जनाब इब्राहिम ये काम क्यों कर रहे हैं? इनको मना कर देना चाहिए था कि मैं मुजस्समा नहीं बेचूंगा, लेकिन जनाब इब्राहिम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परवरिश की थी। अब उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने हुक्म दिया, इसलिए उन्हें करना पड़ गया। अब करना पड़ गया तो इस अंदाज में क्यों कर रहे हैं? इस अंदाज में इसलिए कर रहे हैं, कायनात को बताना ये चाहते हैं हम मासूम है, मासूम, हम नबी है, नबी। याद रखो, नबी कोई भी काम करेगा तबलीग जरूर करेगा। नबी कोई भी काम करेगा तबलीग जरूर करेगा। चाहे वो नमरूद का दरबार हो, इब्राहिम तबलीग करे, चाहे वो फिरौन का दरबार हो, मूसा तबलीग करे, चाहे वो यजीद का दरबार हो, सज्जाद तबलीग करे। तबलीग हर दौर में होगा, हर मासूम तबलीग करेंगे। इसलिए दिखाया कि हम करेंगे तो जरूर, लेकिन तबलीग शामिल होगा। हम लोगों को बताएंगे क्या है, क्या तरीका है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ईद थी, लोग ईद मनाने के लिए जा रहे थे। कहा जनाब इब्राहिम चलोगे? कहा नहीं, तुम्हारी ईद है, तुम जाओ मनाने। हुआ क्या था, कुल्हाड़ी लेने के बाद सारे बुतों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो बड़ा बुत था उसके गर्दन में डाल दिया। अब जब आज लोगों ने देखा, कहा तुम टूटे हुए बंदों से 4 मिनट तक मिलन, उसके बाद माशरे को टूटू है, तो हमको बहस करनी है। फिर क्या हुआ कि सारे कुछ टूट चुके हैं। तो अब पूछा गया किसने तोड़ा? तो शक सीधे सुई, शक की सुई जनाब इब्राहिम की तरफ गई कि वही थे सब तो ईद मनाने के लिए गए थे। कहा बुलाया जाए, बुलाया। कहने के बाद ये कहा कि बताओ किसने तोड़ा? कहा हमसे क्यों पूछते हो, तुम्हारा खुदा मौजूद था, उससे पूछ लो। जो मौजूद था, जो सबसे बड़ा था, उससे पूछ लो। का ना वो बोलता है, ना वो सुनता है, हम उससे कैसे पूछ ले? का जब किसी काम का नहीं उसे बनाया क्यों? जो किसी काम का नहीं उस जगह पे उसे बिठाया क्यों? जो किसी काम का नहीं उस जगह पे उसे बिठाया क्यों? तो पता ये चला मासूम को शिकायत होती है इस बात पर, जो किसी काम का ना हो उसे उस जगह पे न बिठाओ। मासूम को शिकायत होती है इस बात पे। मुझे नहीं पता आप कहाँ तक समझ रहे हैं, कहाँ तक नहीं समझ रहे हैं। मासूम को इस बात पे हर दौर में शिकायत होती है, जो जिस लायक हो वहीं पे उसे बिठाया जाए, जो जिस लायक हो वहीं पे उसे बिठाया जाए। इसीलिए जनाब इब्राहिम ने कहा जब उस लायक नहीं था तो उस जगह पे बिठाया क्यों? जो जिस लायक हो उसी जगह उसे बिठाया जाए। अच्छा, नहीं मानते खुदा? का नहीं मानता। का बताओ किसको खुदा मानते हो? का मेरा खुदा तो वही है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मकनी में डुबाता है। अगर तुम खुदा हो, तुम खुदाई का दावा कर रहे हो, तो तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ, खुदा मान जाएंगे। तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ, मेरा खुदा मशरिक से निकालता है, मगरिब से डुबोता है। तुम मगरिब से निकाल, तारीख में यही लिखा है कि जनाब इब्राहिम ने यही सवाल किया था, तुम मगरिब से निकालो हम तुम्हें खुदा मान जाएंगे। तुम मगरिब से निकालो खुदा मान जाएंगे, मगरिब से निकालो खुदा मान जाएंगे। एक ही ने था जो मगरिब से निकाला, एक ही ने था जो मगरिब से निकाला, एक ही ने था जो मगरिब से निकाला। अब तो लोग कहेंगे ही ना कि खुदा है, अब तो लोग कहेंगे ना कि एक खुदा है। तो लोग तो समझ गए थे
کہ یہی خدا ہے، لیکن علی گڑھ خیبر کو اکھاڑنے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا اتنی قوت، اتنی طاقت، جس کو 40 افراد مل کے اس دروازے کو بند کرتے ہو، اس دروازے کو کھولتے ہو، وہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیتا ہو۔ یہی خدا ہے جو مغرب سے سورج نکال دیتا ہو، یہی خدا ہے۔ لوگوں نے خدا مان ہی لیا تھا، لیکن جب لوگ قریب آئے کہ چلو خدا سے ملاقات کرتے ہیں، تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک جو کی روٹی ہے، ایک خشک روٹی ہے، علی اس کو اپنے پیروں پہ رکھ کے توڑ رہے ہیں، لیکن توڑ نہیں پا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں لیکن توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ تو کائنات نے کہا کیسا خدا ہے، خیبر اکھاڑ لیتا ہے روٹی توڑ نہیں پاتا، خیبر اکھاڑ لیتا ہے روٹی توڑ نہیں پاتا۔ تو کائنات کو بتانا چاہتے تھے وہ تھی اللہ کی قوت جو اللہ نے طاقت دی تھی، اس لیے میں نے وہ کیا، یہ ہے میری طاقت جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ ہی طاقت ہوتی ہے، اللہ ہی قوت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بھی وہ معجزہ دکھایا جاتا ہے، وہ معجزہ دکھاؤ تو مان جائیں گے۔ تو میں نے جیسے کہ کل بھی بتایا تھا، 4 لوگ دیکھتے جسے جو چاہے بنا سکتے ہیں، علی کو سب نے سوچا خدا بناتے، واحد کائنات میں انہوں نے خدا بنی نہیں۔ اچھا معجزے کی بات آ گئی تو 2 جملے آج پھر سن لو، کل معجزے کو میں نے بیان کیا تھا 2-4 جملے، آج پھر ایک معجزے پہ 2-4 جملے سن لو۔ معجزہ ہر نبی کا ہے، ہر نبی کا معجزہ ہے۔ کل بتایا بھی تھا داؤد کا معجزہ لوہے کو موم بنا دینا، ابراہیم کا معجزہ آگ کو گلزار بنا دینا، موسیٰ کا معجزہ، اچھا عیسیٰ کا معجزہ مردے کو زندہ کرنا۔ مجھے آپ انصاف سے بتاؤ، جو جناب ابراہیم نے آگ کو گلزار بنایا تھا وہ آگ دیکھی ہے؟ کسی نے وہ آگ دیکھی ہے جو جناب ابراہیم نے گلزار بنائی تھی؟ کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ معجزہ جناب داؤد کا جو لوہے سے موم بنایا کرتے تھے، وہ موم کی موم بتی کسی نے دیکھی ہے جو جناب داؤد نے بنائی تھی؟ نہیں دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی نا۔ جناب موسیٰ کا عصا جس سے معجزہ دکھاتے تھے وہ عصا کسی نے دیکھا ہے؟ معجزہ دیکھا ہے؟ وہ عصا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ عیسیٰ کا معجزہ۔ کوئی ایسا زندہ انسان ہے جس کو جناب عیسیٰ نے زندہ کیا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ایک معصومہ کا معجزہ ہے، ایک فاطمہ زہرا کا معجزہ ہے۔ تو سنو، فاطمہ زہرا سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو، بیٹیوں کو درپور کر دیا جاتا تھا، انہیں مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو شہزادی کا معجزہ یہ تھا کہ جب یہ کائنات میں آئی اس کے بعد سے کوئی بیٹی مری نہیں، جب کائنات میں آئی اس کے بعد کوئی بیٹی مری نہیں، ہر بیٹی زندہ رہی۔ جب یہ کائنات میں آئی ہر بیٹی زندہ رہی۔ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہو؟ ابراہیم کا معجزہ دیکھا نہیں، موسیٰ کا معجزہ دیکھا نہیں، عیسیٰ کا معجزہ دیکھا نہیں۔ آج جتنی بھی بیٹیاں کائنات میں ہیں سب شہزادی کا معجزہ ہے، یعنی کسی کا معجزہ نہیں دیکھا، شہزادی کا معجزہ آج بھی ہے۔ یہ شہزادی کا معجزہ، آپ نے کسی کا معجزہ نہیں دیکھا، لیکن شہزادی کا معجزہ آج بھی اس کائنات میں ہے۔ دیکھو جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، سب شہزادی کا معجزہ ہے۔ ایک اور دکھاؤ معجزہ، رسول کا معجزہ۔ رسول کا کون سا معجزہ تھا؟ انی طارق مستقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ کیا کہا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 تیرا کر 2 چیزیں۔ کون کون؟ ایک میری کتاب، ایک میری عطرت، ان دونوں کا ساتھ پکڑے رہنا تو حوض کوثر پہ آنا، یہ دونوں ہم سے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ ان دونوں کا ساتھ پکڑے رہنا۔ تو یہ ہے رسول کا معجزہ۔ رسول 2 معجزے چھوڑ کے گئے ہیں، ایک معجزے کا نام قرآن ہے، ایک معجزے کا نام اہل بیت۔ ایک معجزے کا نام قرآن ہے، ایک معجزے کا نام اہل بیت۔ تو آپ نے کسی کا معجزہ نہیں دیکھا، لیکن رسول کا معجزہ باقی ہے۔ رسول کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، رسول کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے رسول کا دونوں معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا کہا؟ ان دونوں کا ساتھ پکڑے رہنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ حوض
कि ये दोनों हमसे मिलेंगे। हमने पकड़ लिया, कुरान भी ले लिया, हमने अहले बैत भी ले लिया, कहाँ जाएंगे हम इनका साथ पकड़ के? कहाँ जाएंगे? हौज़े कौसर पर पहुँचेंगे ना। अगर हमने कुरान को ले लिया, अहले बैत को ले लिया, रसूल ने यही तो कहा था इन दोनों का साथ पकड़े रहना, इनका साथ कभी छोड़ना नहीं। ये दोनों हौज़े कौसर पे हमसे मिलेंगे, तो हमने तो इन दोनों का साथ ले लिया, कुरान भी ले लिया, अहले बैत भी ले लिया। कहाँ तक पहुँच जाओगे? हौज़े कौसर तक पहुँच जाओगे। आप जाना कहाँ चाहते हो? मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, किस लिए? जन्नत तक जाने के लिए। रसूल कहाँ बुला रहे हैं? हौज़े कौसर पर। भाई सारी चीजें जन्नत के लिए कर रहे हैं, रसूल बुला रहे हैं हौज़े कौसर पर। हम जाना चाह रहे हैं जन्नत, रसूल कह रहे हैं कौसर पे आइए। हम जाना चाह रहे हैं जन्नत, रसूल कह रहे हैं कौसर पे आइए। अब एक बात बताओ, मैं आ रहा था यहाँ पर, कभी ये सुनिए, मजलिस होनी है मस्जिद, हमने फोन किया, अजहर भाई ने कहा आप क्या फैसला क्या हो कस्बे का, सॉरी आप सौरे तक आ जाइए। मैं कहूँगा मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, फर्श अदा का पता बताइए। बुजुर्ग कह रहे हैं कि आप सौरे तक आइए। हम कह रहे हैं फर्श अदा का पता बताइए, कह रहे हैं आप सौरी तक आइए। हम कह रहे हैं फर्श अदा में मजलिस पढ़नी है, हमें सौरी से क्या मतलब है? हमें पता बताइए फर्श अदा का, हमें फर्श अदा पे जाना है, हमें मिंबर पे बैठना है, हमें मजलिस पढ़नी है, हमें फर्श अदा का पता बताइए। कह रहे हैं सौरी तक आइए। फिर बाद में कह रहे हैं मौलाना साहब घबराइए नहीं, सौरी पे आइए, वहाँ हम आपको मिल जाएंगे, हम आपको मिल जाएंगे, हम लेके आएंगे आपको फर्श अदा तक। रसूल बुला रहे हैं कौसर तक, हमें जाना है जन्नत तक। और रसूल बुला रहे हैं कौसर तक, हमें जाना है जन्नत तक। रसूल कहेंगे घबराओ नहीं, इन दोनों का साथ पकड़ के कौसर तक आइए, वहाँ तुम्हें हौज़े कौसर पर आइए, वहाँ तुम्हें साक़िए कौसर मिलेगा जो जन्नत तक लेके जाएगा। आप कौसर तक आइए, वहाँ हौज़े कौसर मिलेगा, वहाँ साक़िए कौसर मिलेगा, वो तुम्हें लेके जाएगा जन्नत तक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये तो बातों में मुझसे की बात आ गई, इसलिए लोग तो जनाब इब्राहिम की गुफ्तगू करती है। जनाब इब्राहिम काबा तामीर करने के बाद क्या कहा? बैतुल ताइफीन वाला सुजूद, हमारे काबे को पाक करो तवाफ करने के लिए। तो काबे को पाक किया गया, किससे पाक करवाया? इब्राहिम से, इस्माइल से। अब एक ही जुमला तो कहूँगा, ए अल्लाह जब तुझे अपने बैर को पाक करवाना हुआ तो मोहम्मद तो इस्माइल और इब्राहिम के जरिए पाक करवा रहा है। जुमला सुनिएगा, जब अल्लाह को अपना बैर पाक करवाना हुआ, जब अल्लाह को अपना बैर पाक करवाना हुआ तो दो नबी चुनता है, इस्माइल से और इब्राहिम से बैर पाक करवाता है। लेकिन जब अहले बैत की पाक होने की गवाही मांगता है तो अल्लाह कहता है आप नबियों की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह खुद पाक करके भेजेगा, ये अल्लाह पाक करके उन्हें पैदा करेगा, अल्लाह पाक करके उन्हें भेजेगा। ये नबी पाक नहीं कर सकते, ये मासूम पाक नहीं कर सकते, ये हम पाक करेंगे। तो बैत को मासूम पाक कर सकते हैं, नबी पाक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दिनों के लिए बात हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बुत रखे जाने लगे, सबको पता है। कल मैंने बताया भी था कि अली की विलादत के बाद बुत रखे, लेकिन उससे पहले बुत रखे जाते थे, उसमें बुत रखे जाते थे। यहाँ तक कि इस्माइल ज़बीउल्लाह रहे तब भी बुत रखा रहा, इब्राहिम ज़बीउल्लाह आए तब भी बुत रहे, काबा पाक नहीं हुआ। इस्माइल ज़बीउल्लाह आए तब भी काबा पाक नहीं हुआ, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तब भी काबा पाक नहीं हुआ, मूसा कलीमुल्लाह आए तब भी काबा पाक नहीं हुआ, ईसा रूहुल्लाह आए तब भी काबा पाक नहीं हुआ। काबा कब पाक हुआ? जब मौलाए कायनात उस काबे में आ गए तब काबा पाक हुआ। तो भाई समझो, जब काबा बगैर अली के पाक नहीं हो सकता तो तुम्हारा दिल बगैर अली के कहाँ से पाक हो गया? एक सलवात पढ़े मोहम्मद, और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद।
کے بعد کل بتایا تھا فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ کو مس کیا اور دیوار پھٹی. اس طریقے سے پھٹی جس طریقے سے آج نفت کھلتی ہے, جس طریقے سے آج نفت کھلتی ہے. 1400 سال کے بعد لوگ اتنا ترقی کرنے کے بعد آج لفٹ بنا کے کہتے ہیں بس دیوار پہ انگلی رکھو لفٹ کھلے گی اندر چلے جاؤ. بھائی آج تم گھمنڈ کر رہے ہو, 1400 سال پہلے فاطمہ بنت اسد نے وہ کر دکھایا تھا کہ دیوار پہ ہاتھ رکھو دیوار کھل جائے گی. آج تو فخر کر رہے ہو, فاطمہ بنت اسد نے 1400 سال پہلے وہ کر دکھایا تھا. یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے دیوار کھل سکتی ہے. آگے چلتے ولادت ہو گئی. ولادت ہونے کے بعد مولا کائنات حاضر کیا ہے, آنے کے بعد کتابیں پڑھی, قول زبور انجیل قرآن. اب لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کیسے کوئی 3 دن کا بچہ قرآن سنا سکتا ہے, کتاب سنا سکتا ہے, کیسے سنا سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بات کرنے میں گفتگو ہو. صلوات پڑھیں محمد یاد رکھیے گا. مجھے اسلائی وجہ سے پڑھنا بہت پسند ہے اور میں بہت اسلائی وجہ سے بڑی تنظیم ہوئی یا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا بیداری سے سیکھیں. اس لیے فضائل علی بیان کر رہا ہوں. تو فضائل علی بیان کر رہا ہوں تو فضائل علی جس طریقے سے سنا جاتا ہے اس طریقے سے سنا جائے. ارے جب مثل دانت پہ چڑھ کے بول گئے آپ تو مرشادہ پہ بیٹھ کے نہیں بول پا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے جو لوگوں نے سوال کیا تھا اے علی آپ کی اتنے زیادہ شیعہ ہیں آپ حکومت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے تھے. مولا کائنات نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا, دیکھ اس کے اندر. اب اس نے کیا دیکھا, تمام شیعہ تھے لیکن چند افراد شیعہ ہیں, باقی سب جانور ٹہل گئے. کہا مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں, 2-4 شیعہ چند افراد جسے گنتی میں گر لیا جائے باقی سب کو دل بتا سناٹا کچھ صحیح نہیں. کہا ہاں وہ کون تھے جو کہتے ہیں شیعہ ہے. ساتھ سنو وہ شیعہ نہیں ہے, شیعہ نما ہے, شیعہ نما ہے, شیعہ جیسے ہے. ایسا کیوں اللہ نے ان لوگوں کو کیوں بدلا کیا, اللہ نے ان لوگوں کو کیوں خلق کیا. اس لیے خلق کیا تاکہ ہمارے شیعہ اپنی کم تعداد دیکھ کے مر نہ جائیں, تاکہ ہمارے حقیقی شیعہ جو ہیں وہ اپنی کم تعداد دیکھ کے مر نہ جائیں. اس لیے اللہ نے شیعہ جیسا بھی بنایا. کافر کا نام کیا ہوگا, یہ اپنے آپ کو کس نام سے پکار سکتے ہیں, محب علی کہہ سکتے ہیں, محب علی کہہ سکتے ہیں, شیعہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے کہا کہ علی پھر شیعہ کیوں نہیں کہہ سکتے, کہا شیعہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول نے حدیث فرمائی ہے یا علی انتا و شیعتوں کا حکم فائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. حقیقی شیعہ تو کامیاب ہو گیا ہے, یعنی حقیقی شیعہ کامیاب ہے. جو محب علی ہے وہ خلل میں ہے, جو محب علی ہے وہی خلل میں ہے. وہ سوچے حقیقی شیعہ کیسے بنا جاتا ہے, حقیقی شیعہ کس طرح بنا جاتا ہے. تو علی نے مثال میں کی تھی, مصر تمار کو دیکھو حقیقی شیعہ, سلمان فارسی کو دیکھو حقیقی شیعہ, کمبر کو دیکھو حقیقی شیعہ. تو مثال میں دی تھی یہ ہے حقیقی شیعہ, باقی سب تو محب چاہنے والے ہیں. اسی لیے تو امام حسین نے بھی جملہ دوہرا دیا تھا کربلا کے میدان میں. کہا نہیں تھا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں ملے. کیوں کہا بھائی, وہ بھی تو صحاب تھے, وہ بھی تو چاہنے والے تھے رسول کے. کیوں یہ جملہ دہرایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں ملے. کیوں کہا جملہ, وہ اس لیے کہا کہ میرے نانا بلاتے تھے آؤ جنت ملے گی, آؤ جنت ملے گی, آؤ جنت ملے گی, لیکن سب نہیں آتے تھے, کچھ لوگ آتے تھے. سب نہیں آتے تھے, کچھ لوگ آتے تھے, لیکن میں نے چراغ بجھ کر کے تاریکی میں کہا جاؤ جنت ملے گی, جاؤ جنت ملے گی, جاؤ جنت ملے گی, جاؤ جنت ملے گی. کوئی گیا, کوئی نہیں گیا. حقیقی شیعہ پہچانی کوئی نہیں گیا. اجالا دیا گیا, روشنی ہوئی, نور پھیلا دیا گیا. پھیلانے کے بعد کیا دیکھا گیا, سب کی گردنوں پہ اپنی اپنی تلواریں رکھی ہوئی ہے. اے مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. مولا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, جاؤ جنت دے دوں گا, جاؤ جنت ملے گی. لوگوں نے کیا جواب دیا, مولا ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں, گلا کٹانے والوں میں سے. بھاگنے والوں میں سے نہیں, گلا کٹانے والوں میں سے ہے. مولا یاد رکھیے گا,
گلا کٹانے والوں میں سے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں. کیا اس دور میں بھی حسین کے چاہنے والے نہیں تھے؟ بہت تھے. یہاں تک کہ جب مکہ میں پہنچے تو کتنے لوگ تیار ہو گئے تھے آتا چلے. مولا پہچان رہے تھے یار وہاں پہنچ کے جاؤ گے وہاں سے آگے بہت ضروری کرو گے. مولا نے کسی کو نہیں لیا. مولا نے ایک کو چن کے لیا ہے. یاد رکھو جو حقیقی شیعہ ہوگا مولا اسے بلا لیں گے چاہے وہ صوبے میں بیٹھا ہوگا. جو حقیقی شیعہ ہوگا مولا اسے بلا لیں گے. اب ایک جملہ اور بھی سن لو. کچھ لوگ کہتے ہیں زیارت پہ کیسے جائیں مولا بلاتے ہی نہیں ہیں. زیارت پہ کیسے جائیں مولا بلاتے ہی نہیں ہیں. مولا بلا لیں تو چلے جائیں. بھائی آپ حبیب ابن مذاہب تھوڑی ہو تو خط بھیج کے بلائیں گے. بہت بڑا قلعہ تھا لیکن خاموشی سے سن لیا آپ نے. حبیب ابن مذاہب آپ تھوڑی ہو کہ مولا آپ کو خط بھیج کے بلائیں گے. مولا نے اپنے چاہنے والوں کو پہلے ہی بلا لیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. تو مولا نے آپ کو تو پہلے ہی بلا لیا تھا. اب کوئی یہ نہ کہ مولا نے بلایا نہیں, مولا نے اسی ٹائم میں بلا لیا تھا. سلوات پڑھے محمد تھوڑا سا بیدار ہے. اس طریقے سے میسن بول چکول گئے اس طریقے سے آپ کو بولنا ہے. علی کے فضائل میں لو آؤ. کہاں تھی بات؟ کعبے کی ولادت کی. ولادت ہونے کے بعد کیا ہوا کیسے سنا سکتے ہیں؟ کیسے سنا سکتے ہیں 3 دن میں؟ تو بھائی عیسائی کے بچے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ بھی جان لیجیے. وہ جب سوال کرتے انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارا رسول افضل یا ہمارا عیسیٰ افضل کی تمہارے محمد؟ تو بچہ تو خاموش ہو گیا. سب سے پہلے کہا محمد. پھر اس نے بات کہا بھائی کیسے؟ تمہارے رسول کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا نبی ہے کہ نہیں ہے. میرا نبی تو 3 دن میں بول گا, گہوارے میں بول گا کہ میں نبی ہوں. تو بھائی وہ خاموش ہو گیا. اب کون سا جواب دے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں مجلسوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ سنو. مجلس کا اصل فائدہ یہ ہے مجلس سننے جو بچہ آتا ہے اس بچے سے کوئی بھی سوال کر لے گا کہ عیسیٰ افضل ہے کہ محمد, تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ محمد. جب وہ کہے گا 3 دن میں گہوارے میں میرا عیسیٰ بولا تھا تو وہ سامنے والا کہے گا ارے جب 3 دن کے عالم میں تمہارا عیسیٰ بول اٹھا تو ہمارا علی بھی جو بول رہا تھا. ارے جب تمہارا عیسیٰ 3 دن میں گہوارے میں بول سکتا ہے وہ کام تو ہمارے رسول کا نائب بھی کر سکتا ہے. وہ کام ہمارے محمد کا نائب بھی کر سکتا ہے. سنا سکتا ہے کتابیں, کیوں نہیں سنا سکتا؟ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ سنا سکتا ہے. اب دوسری بات سنو. لوگ جو شک کرتے ہیں وہ علی پہ نہیں شک کر رہے ہیں وہ رسول پہ شک کر رہے ہیں. کیسے؟ وہ سنو. جو شک کرتے ہیں کہ کیسے 3 دن میں کوئی سنا سکتا ہے کتاب, کیسے کوئی بول سکتا ہے کوئی بچہ 3 دن میں, تو وہ علی پہ شک نہیں کر رہے ہیں بلکہ بغض میں آ کر رسول پہ شک کر رہے ہیں. میں کہوں گا کیسے؟ وہ اگر کہیں گے کیسے تو میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طریقے سے بھائی یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کس کے ہاتھوں میں بول رہا ہے. یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پہ بول رہا ہے. ارے جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے آ کے کلمہ پڑھنے لگے اس کے ہاتھوں پہ بھائی علی پہ شک نہیں ہے, تم رسول پہ شک کر رہے ہو. یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پہ بول رہا ہے, کس کا ہاتھ ہے وہ تو دیکھو. چلو آگے بڑھتے. لے کے آئے گھر پہ. آنے کے بعد وہ کہتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کے پیروں کی مٹی کو پیشانی پہ لگانا چاہتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوا ہے ہمارے خاندان کے رواج چلا آ رہا ہے. منع کیا, کہا نہیں. منع کیا, کہا نہیں. مجھے لگتا ہے انہیں اشارہ کر دیا ہوگا آگے آئے. آنے کے بعد اس نے مٹی نکالی, جس چیز ملایا ہو مٹی نکالی. نکالنے کے بعد لگانا ہی تھا. جب اللہ حرکت میں آیا اور تماچا رسید کیا.
تماچا رشید کیا تو یہاں خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب بڑا اچھا جملہ پڑھتے تھے کہ جب مولائے کائنات نے وہ تماچا مارا ابو جہل کو تو ابو ادھر گرا جہل ادھر گرا. میرا جملہ نہیں تھا, بڑے خطیب کا جملہ تھا, آپ نے بڑے آسانی سے سمجھ لیا. میرا جملہ نہیں تھا کہ ابو ادھر ہو گیا, جہل ادھر ہو گیا. اب یہاں سے ایک شعر سن لو. علی کی پوچھو فضیلت جدار بولے گی, بس ایک بار نہیں بار بار بولے گی. علی کی پوچھو فضیلت جدار بولے گی, بس ایک بار نہیں بار بار بولے گی. ابو جہل تیرے ٹیڑھے سے منہ پہ معیشت تک میرے علی کے تماچے کی مار بولے گی. ابو جہل تیرے ٹیڑھے سے منہ پہ معیشت تک میرے علی کے تماچے کی مار بولے گی. لو ایک ہی تماچا نہیں پڑا تھا, پوری تاریخ میں 2 تماچے پڑے ہیں اسے. ایک تماچا یہاں, ایک تماچا شمع اجرت. وہ بھی بیان کر دوں, جلدی جلدی بیان کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے. جلدی جلدی سن لو. کیا حکم ہوا کہ اپنے بستر کی یا رسول اللہ جان کا خطرہ اپنے بستر پہ مولائے کائنات کو سلا دیجیے اور آپ ہجرت کر جائیے, مدینہ چھوڑ دیجیے. رسول اللہ نے کہا یا علی آپ اپنے بستر پہ سو جائیے. علی نے یہ نہیں کہا, کیوں؟ اس لیے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا, کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کتنے میں جبرائیل نازل ہوئے, نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے علی آپ سو جائیے, اللہ بھی یہی چاہتا ہے. آپ سو جائیے, اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اب علی سوچیں کہ اللہ کیوں چاہتا ہے, اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم رسول کے بستر پہ سو جائیں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ علی کبھی سوتے نہیں تھے. علی کبھی سوتے نہیں تھے. یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی. یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی. نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں. ایک شب کے لیے سو جا ذرا فرق رہے, ایک شب کے لیے سو جا ذرا فرق رہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے. ایک شب کے لیے سو جا. اچھا ٹھیک ہے, مولائے کائنات سو گئے. سونے کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہوئے. 40 کافروں کی ننگی تلوار کے درمیان علی چین سے سو رہے ہیں. آیا قریب پہنچا, پہنچنے کے بعد ہافتہ ہوا سوچ رہا ہے کون سو رہے ہیں, کہیں علی تو نہیں سو رہے. میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں, کہیں علی تو نہیں سو رہے, کہیں رسول تو نہیں سو رہے. شک ہو رہا ہے کون سو رہا ہے. کچھ تو حیدر, کچھ تو ولی, کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ تو حیدر, کچھ تو علی, کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ تو شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. کچھ تو حیدر, کچھ تو ولی, کچھ مصطفیٰ کہنے لگے. کچھ تو شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. توبہ توبہ یہ نصیبین تو خدا کہنے لگے. توبہ توبہ یہ نصیبین تو خدا کہنے لگے. قریب پہنچا, اٹھانے کے بعد چادر اٹھائی, سوال کیا علی تم, یہ تو رسول کا بستر ہے, رسول کہاں گئے؟ علی کا جواب سنیے. علی نے کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے جو ہم سے سوال کر رہے ہو؟ دوبارہ سوال کیا رسول کہاں گئے؟ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو علی نے تماچا رسید کیا. اب جو تماچا رسید کیا, اب یہاں سے ایک شعر سنیے, وقت نہیں ہے, اس کے بعد اپنے مسائل. کسے بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے, قرآن نور نہج بلاغہ علی کا ہے. کسے بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے, قرآن نور نہج بلاغہ علی کا ہے. سنی علی کا اور نہ شیعہ علی کا ہے, اپنا لے جو علی کا طریقہ علی کا ہے. کسے بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے, قرآن اور نہج بلاغہ علی کا ہے. سنی علی کا اور نہ شیعہ علی کا ہے, اپنا لے جو علی کا طریقہ علی کا ہے. تو دشمن علی خود میں جائے گا کس طرح, جنت کے چاروں اور علاقہ علی کا ہے. تھوڑا سا بیدار ہو, کسی ایک شعر کے لیے میں تمہید مار رہا ہوں. کسے بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے, قرآن اور نہج بلاغہ علی کا ہے. سنی علی کا اور نہ شیعہ علی کا ہے, اپنا لے جو علی کا طریقہ علی کا ہے. تو دشمن علی خود میں جائے گا کس طرح, جنت کے چاروں اور علاقہ علی کا ہے. تیور بتا رہے ہیں کہ دربار شام میں زینب
पढ़ना आता है जाए कानूनी की तरह किसे बताओ क्या क्या कुरान में हिदायत ताली को सुनने का और शेयर का अपना जान का तो मुझे बोलना चाहिए ऐसे हम लोग पढ़ना आता है किसे बताएं कि क्या क्या लिखा है कुरान और हिदायत लिखा है सुनने का और शेयर लिखा है अपना ले तो अली का तरीका लिखा है तो उस पर नहीं खुद में जाएगा किस तरह जन्नत के चारों ओर एक आजाद लिखा है देवा बता रहे हैं ये हमारे सामने ज़ैनब तेरी जुबान में लहजा लिखा है मुंह उसका सीधा कर नहीं पाया कोई हकीम ऐसा अबू जहल ने तमाचा पूरी मजलिस में एक नारा लगा खून लगे हयात बहाया न जाएगा उनको मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा इसके लिए नबू की तहारत की शर्त है नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा लेकिन और याद आ रहा है उसी में शेर और सुन लो किसे बताऊं क्या क्या अली का है कुरान और नहज बलागा अली को सुन्नी अली का और नक्शी अली का हर नाज अली का तरीका अली का है तो दुश्मन अली खुद में जाएगा किस तरह जन्नत के चारों ओर इलाका अली का है और बता रही है दरबार शाम में जन्नत तेरी जुबान में लहजा अली का है उसका सीधा कर नहीं पाएगा कोई हकीम ऐसा अबू जहल का तमाशा अली का है राजी की बात में लहजा अली का है कुरान के लबों पे कसीदा अली का है कुरान के लबों पे कसीदा अली का है ये कहते भागती रही फौजे फुरात से ये कहते भागती रही फौजे फुरात से अब्बास के बदन में चले जा ये कहते भागती रही फौजे फुरात से अब्बास के बदन में चले जा अली का है अब्बास के बदन में चले जा अली का है अकबर क्या बताऊं अकबर क्या बताऊं कि क्या क्या अली का है तखलीक कायनात की सदका अली का है सलवात पढ़े मोहम्मद अली के फज़ाइल बाकी जो बातें छूट गई है इंशाअल्लाह कल की मजा और याद नहीं आया नहीं तो मैं कल का एक दिन छोड़ दिया था ईसा से कैसे अफजल है इंशाअल्लाह कल की मजालिस में वही से स्टार्ट करूँगा याद होता क्योंकि वक्त में मजा आएगा तो मौलाए कायनात इनके घराने वाले नमूने अमल मैंने बताया ही था और दुश्मनी को खत्म करने के लिए इस तरीके से क्या हुआ कल मैंने जनाब मुस्लिम का मसाइल पढ़ा कि जनाब मुस्लिम इस तरीके से कूदे गए और इस तरीके से क्या हुआ लेकिन जनाब मुस्लिम वे अकेले नहीं गए बल्कि जनाब मुस्लिम के साथ मुस्लिम के दो बच्चे गए एक का नाम इब्राहिम दूसरे का नाम मोहम्मद सलवार पढ़ते मोहम्मद काजी शरीफ जिसका नाम है उसके यहाँ अपने बच्चों को रखा तो उनको खबर मिली कि हमारे पीछे सिपाही लगे हुए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को काजी शरीफ नाम दिया मेरे बच्चों का ख्याल रखा अब इधर जनाब मुस्लिम की शहादत होगी बच्चों को खबर नहीं काजी शरीफ ने छुपाया बच्चों को ये खबर न मिल पाए उनके बाबा की शहादत कुछ दिनों तक छुपाया रहा लेकिन जब मामला संगीन हो गया कि लोगों को खबर पहुंच गई कि मुस्लिम अकेले नहीं आए तो सिपाही लग गए बच्चों को ढूंढने में तो अब काजी शरीफ मजबूर हो गया बताने बच्चों ने जिद की हमें बताइए बात क्या है तो काजी शरीफ ने बताया कि तुम्हारे बाबा की शहादत हो गई है और अब सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हें गिरफ्तार कर काफिर का घबराओ नहीं बच्चों जब तक ये काफिर शरीफ जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम सलामत हो बच्चों को किसी तरीके से नहीं सुकून दिलाया घबराओ नहीं उसके बाद अपने बेटे को दिलाया जिसका
کا نام اسد تھا. بیٹے اسد کو بلانے کے بعد کہا سنو ان دونوں بچوں کو کوفے کے باہر جاؤ, ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, وہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے, ان دونوں بچوں کو کسی بھی حال میں اس قافلے کے ساتھ کر دینا. یہ دونوں بچے قافلے کے ساتھ رہ کر ساتھ ساتھ مدینے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے بابا جیسا آپ کہو. اسد دونوں بچوں کو لے کے چلا. چلنے کے بعد کوفے کے شہر سے باہر آیا, لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے قافلہ جا چکا تھا, گرد و غبار دکھائی دے رہی. جب کوئی قافلہ جاتا ہے میدان میں تو دور سے گرد و غبار دکھائی دیتی ہے تو اس سے سمجھ جاتا ہے انسان کہ ابھی ابھی کوئی گیا ہے. تو اسد کو معلوم ہوا کہ قافلہ ابھی ابھی جا رہا ہے تو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے. کیا دونوں بچوں سنو, ابھی ابھی قافلہ آگے گیا ہے, اگر تم تیزی سے دوڑتے ہوئے جاؤ گے تو قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے اور قافلے کے ساتھ مل جانا اور مدینے پہنچ جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے. اسد واپس آ گیا. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تھے. وہ تیزی رفتار سے اس قافلے کی طرف دوڑے کہ قافلے کا ساتھ مل جائے, مدینہ پہنچ جائے. دوڑتے ہوئے گئے, کافی دور تک پہنچے لیکن قافلہ نہ پا سکے. قافلہ نہیں ملا دونوں بچوں. اب قافلہ نہیں ملا لیکن دونوں بچے تھے چھوٹے اور شہر میں نئے تھے, پہلی مرتبہ اس شہر کوفے میں آئے تھے, راستہ بھی نہیں معلوم تھا جائیں کدھر جائے. تو وہ ٹہلتے ٹہلتے پھر اسی شہر میں واپس آ گئے, اسی کوفے میں پہنچ گئے. رات کی تاریکی ہوئی, اب جائیں تو کدھر جائیں, کوئی راستہ معلوم نہیں ہے, کس راستے سے کہاں جایا جائے. تو اسی راستے میں ٹہل رہے تھے کہ سپاہی نے دیکھ لیا. سپاہی نے دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا. قید خانے میں دونوں بچے 1 سال تک رہے. 1 سال تک قید خانے میں رہے اور کھانے کو 8 پہر کے بعد صرف 2 جو کی روٹی اور 1 کوزہ پانی ملتا تھا. 8 پہر کے بعد ڈیلی ملتا تھا. 8 پہر کے بعد صرف 2 جو کی روٹی, 1 کوزے میں پانی. جب 1 سال گزر گیا, یہ دونوں بچے روزانہ اپنے بابا کو یاد کر کے گرجا کیا کرتے تھے. ایک دن یہ دونوں بچے ماتم کر رہے تھے, گرجا کر رہے تھے اور اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے تھے کہ بابا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بابا اتنی محبت کرتے تھے آپ ہم سے, اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن آج 1 سال سے ہم اس قید خانے میں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ آج تک ہم نے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھایا, نہ ہی ہم اپنی پیاس کو صحیح سے بجھا سکے. اتنا پانی آتا تھا, صحیح سے پیاس بھی نہیں بجھتی تھی اور صحیح سے بھوک بھی نہیں لگتی تھی. یہ گریا کر رہے تھے, اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے. اتنے میں جو کھانا لے کے آتا تھا وہ نگہبان آیا, دیکھنے والا جو پریشوں کو دیکھتا ہے. نگہبان نے دروازہ کھولا, اندر آیا. آنے کے بعد دیکھتا بچے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے پیچھے لگے ہوئے. کہا بچوں کیا ہوا, گھبرائے ہوئے ہو, کھانا لے کے آئے ہو, کھانا لے لو. بچوں نے کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے, ہمیں پانی نہیں چاہیے, کھانا نہیں چاہیے. کہا کیا ہوگا, کیا بات ہے. کہا 1 سال سے ہم اس قید خانے میں ہیں لیکن ہم نے کوئی سوال نہیں کیا, ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس نگہبان نے کہا کیا سوال کرنا چاہتے بتاؤ. کا سوال یہ کرنا چاہتے یہ بتاؤ کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو. کا رسول اللہ کو کون نہیں جانتا, پوری دنیا جانتی ہے رسول اللہ کو. کا یہ بتاؤ کیا مولا علی کو جانتے ہو. کہا ہاں تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو مولا علی, رسول اللہ کے مطلب بھائی تھے, ہمیں معلوم ہے. کہا اچھا جعفر طیار کو جانتے ہو. کہا ہاں وہ بھی مولا علی کے بھائی تھے. کہا یہ سب باتیں تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بیٹو, بیٹو تم یہ سب باتیں کیوں سوال کر رہے ہو مجھ سے. کہا اس لیے سوال کر رہے ہیں تم ایک سوال کا جواب اور دے دو. کہا کیا. کہا یہ بتاؤ تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو. کہا ہاں انہیں بھی جانتے ہیں, وہ تو آل رسول کے خاندان سے تھے, وہ تو رسول کے خاندان میں تھے, انہیں کون نہیں جانتا. تو ان دونوں بچوں نے جیسے ہی سنا کہ ہم جانتے ہیں تو ان دونوں بچوں نے تڑپ کے کہا وہ مسلم ابن عقیل ہمارے بابا تھے, وہ مسلم ابن عقیل ہمارے بابا تھے,
ہم دونوں ان کے فرزند ہیں۔ اتنا سننا تھا، نگہبان قدموں میں گر گیا، کہا ہمیں نہیں خبر تھی ایک سال تک کہ آپ ان کے بچے ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، ورنہ میں اور اچھی خدمت کرتا، ہمیں نہیں خبر تھی، لیکن آج معلوم ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کریے گا، ہم بھی رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، ہم رات میں اس قید خانے کا دروازہ کھول سکتے ہیں، تم دونوں آزاد ہو جانا، یہاں سے چلے جانا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ نگہبان تھا چاہنے والا، سوچا کچھ آل رسول کے لیے مدد کر دی جائے، کچھ اپنے لیے جنت میں جگہ بنا دی جائے۔ نگہبان رات کی تاریکی میں آتا ہے، آنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے بچوں جاؤ چلے جاؤ۔ اب دونوں بچے یہاں سے آزاد ہو گئے، نگہبان نے باہر چھوڑ دیا قید خانے کے۔ اب دونوں بچے شہر کوفہ میں راستہ جانتے نہیں جائیں گا، رات بھر ٹہلتے رہے شہر کوفہ میں۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو پوری تاریخ معلوم ہو کہ کوفے میں کیا سے کیا ہوگا، کوفے والے کیا کر رہے ہیں، کہ ان کے بچے کس طریقے سے ٹہل رہے تھے، لیکن کوفے والوں نے اپنے گھر میں پناہ لی تھی۔ دونوں بچے رات بھر کوفے شہر میں ٹہلتے رہے، لیکن کسی کے گھر میں گئے نہیں، کسی نے اپنے گھر میں رکھا نہیں۔ اب راستہ جانتے نہیں تھے، لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو دونوں بچوں نے کیا دیکھا، ہم ابھی بھی اسی شہر کوفہ میں موجود ہیں، شہر کوفہ سے باہر نکل ہی نہیں پائے، اسی شہر میں ہیں۔ دونوں بچوں نے سوچا اب تو یہ زیادہ ہو گیا ہے، سپاہی ہمیں دیکھ لیں گے تو پھر سے گرفتار ہو جائیں گے، ابھی سال بھر قید خانے میں رہ کے آئے ہیں، پھر سے قید خانے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ لوگ ایک تالاب کے کنارے پہنچے تھے، تو وہاں پہ ایک درخت تھا، دونوں بچے اس درخت پہ چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد اس درخت پہ بیٹھے تھے۔ چھوٹے بچے نے بڑے بھائی سے سوال کیا، بڑے بھائی یہ بتاؤ ہم اس درخت پہ کیوں بیٹھے ہوئے چڑھ کر؟ کہا ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تاکہ کوئی سپاہی ہمیں دیکھ نہ لے، جب رات کی تاریکی ہو جائے گی ہم پھر اس درخت سے اتریں گے اور پھر ایک مرتبہ اپنی قسمت آزمائیں گے، ہو سکتا ہے شہر سے باہر چلے جائیں، شہر سے نکل جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، بیٹھے رہے۔ صبح ہونے کے بعد ایک کنیز آئی اس تالاب سے پانی بھرنے کے لیے۔ جب وہ کنیز آئی پانی لینے کے لیے، تالاب میں اپنا وہ ظروف، وہ برتن پانی میں ڈالا، اس نے پانی میں دونوں بچوں کے عکس کو دیکھا، کہ پانی میں دونوں بچوں کا عکس دیکھا اور اوپر دیکھا کوئی پیڑ پہ ہے جس کا عکس پانی میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کنیز نے دیکھا تو کیا دیکھا، دو بچے سہمے ہوئے اس درخت پہ بیٹھے ہوئے۔ کہا بچوں تم کون ہو؟ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، تم مسافر لگ رہے ہو، اس شہر کے نہیں لگ رہے ہو، یہاں تمہارا گھر نہیں ہے، بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزند ہیں۔ کہا تم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہو، میری جو مالکہ ہے، میری جو شہزادی ہے وہ علی کی چاہنے والی ہے، وہ رسول کی محب ہے، ایک کام کرو تم میرے ساتھ چلو، وہ میری مالکہ تمہیں کھانا دے گی، تمہیں اچھے سے رکھے گی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے۔ دونوں بچے تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد کنیز لے کے پہنچی، لے کے پہنچنے کے بعد مجھے لگا زیادہ وقت ہو رہا ہے، جلدی جلدی سن لو آپ کو۔ پہنچنے کے بعد شہزادی کو بتایا، اپنی مالکہ کو بتایا، شہزادی کے دونوں بچے ہم تالاب کے کنارے ملے تھے، یہ مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزند ہیں۔ جیسے ہی سنا وہ بھی ایک قدموں میں گر گئے، گرنے کے بعد کہا بچوں ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے شہر میں ہو، کہ تم آزاد ٹہل رہے ہو، تمہیں کوئی راستہ نہیں ملا، ہمیں تو ایسا لگا کہ تم مدینے پہنچ چکے ہوگے۔ تو اتنے میں ہونے کے بعد اس مومنہ نے، اس چاہنے والی نے ان بچوں کو نہلانا شروع کیا۔ اب جب بدن پہ پانی ڈالنا شروع کیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے جملہ کہا، بھیا ہمیں کسی کی یاد آ رہی ہے۔ چھوٹے بھیا نے کہا کہ مجھے اپنے اماں کی یاد آ رہی ہے، ارے میری اماں بھی اسی طریقے سے مجھے نہلایا کرتی تھی، اسی طریقے سے مجھے نہلاتی تھی، آج جس طریقے سے یہ مومنہ مجھے نہلا رہی ہے۔ نہلانے کے بعد ایک نیا لباس پہنایا، نیا لباس پہنانے کے بعد اب دونوں بچوں کے لیے دسترخوان لگایا گیا، بچوں کو کچھ کھلایا گیا۔ دونوں بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، ہمارے بابا بھی اسی طریقے سے
سے ہمارا خیال رکھتے تھے، ہماری ماں بھی اسی طریقے سے ہمارا خیال رکھتی تھی۔ حجرے میں جب کھانا کھا چکے تو مومنہ نے حجرے میں انہیں جگہ دے دی، تم جاؤ اس حجرے میں رہنا۔ اب جانتے ہیں اس کا شوہر آیا جس کا نام حارث تھا، جو ملعون تھا، جو قاتلان حسین تھا، جو ملعون تھا، ظالم تھا۔ حارث آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگ گیا۔ مومنہ نے سوال کیا اے حارث کہاں تھے دن بھر؟ حارث نے کہا میں دن بھر مسلم ابن عقیل کے فضل کو تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، لیکن دونوں بچے مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے، دونوں بچے مجھے کہیں ملے نہیں۔ کہا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، تحفہ رکھا ہے، اگر مل گئے تو مجھے انعام ملے گا، میں کل پھر قسمت آزماؤں گا۔ آج رات ہو گئی اس لیے گھر کی طرف چلا آیا۔ کھانا نوش فرمایا۔ مومنہ نے ایک جملہ کہا تم اپنے لیے کیوں جنت خرید رہے ہو؟ ارے اگر دونوں بچے ملے تمہیں مدینے پہنچا دینا، کم سے کم جنت میں تمہیں کوئی جگہ تو مل جائے گی۔ حارث نے کہا نہیں، مجھے تو مال چاہیے، مجھے تو دولت چاہیے، مجھے انعام چاہیے۔ تو اتنا کہنا تھا، مومنہ گریا کرنے لگی، رونے لگی اور اپنے حجرے میں چلی گئی۔ حارث آیا، آنے کے بعد حجرے میں سو گیا۔ رات کی تاریکی ہوئی۔ رات کی تاریکی ہونے کے بعد جب آدھی رات ہوئی تو بڑا بھائی اٹھ کے چیخ مار کے رونے لگا، چیخ مار کے رونے لگا۔ اتنے میں چھوٹا بھائی اٹھا، وہ بھی چیخ مار کے رونے لگا۔ بڑے بھائی نے کہا اے میرے چھوٹے بھائی، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا رسول اللہ تھے اور مولا کائنات تھے، میرے بابا مسلم ابن عقیل سے جملہ فرما رہے تھے۔ کہا کون سا جملہ؟ کہہ رہے تھے اے مسلم تم اکیلے چلے آئے، دونوں بچوں کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا، دونوں بچوں کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ چھوٹا بھائی دوڑ گیا، کہا یہی خواب کو میں نے بھی ابھی دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا تو کوئی بندے سوائے رسول نے کربلا کے یہی خواب کو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ بابا نے بھی کیا فرمایا؟ بابا نے یہی کہا کہ ہمارے بچے بھی جلدی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ یہ رونے کی آواز حارث کے کان تک گئی۔ حارث کے نیند میں خلل پیدا ہوا۔ حارث ملعون اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے مومنہ کچھ آوازیں سن رہی ہو؟ کہا ہو سکتا ہے پڑوس کے بچے رو رہے ہو، تم سو جاؤ۔ حارث کہتا نہیں، یہ رونے کی آواز پڑوس سے نہیں آ رہی ہے، یہ میرے گھر سے آ رہی ہے۔ مومنہ نے کہا نہیں سو جاؤ، پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ حارث نے کہا نہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ حارث اٹھا، اٹھنے کے بعد ہر حجرے میں دیکھنے لگا۔ اس حجرے میں پہنچا جس میں دونوں بچے تھے، دیکھتا ہے دونوں بچے سہے ہوئے جلے ہوئے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ ایک سوال پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں بچے کون ہو؟ دونوں بچے ڈر گئے، ڈرنے کے بعد کہتے نہیں ہم نہیں بتائیں گے۔ کہا نہیں بتاؤ تم کون ہو؟ قسم دلاؤ کہ تم ہمارا کچھ نہیں کرو گے۔ کہا جان کی امان دیتا ہوں کچھ نہیں کروں گا، بتاؤ۔ دونوں بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ ارے حارث کو یہ جملہ سننا ہی تھا۔ حارث آگے بڑھا، دونوں بچوں کے زلفوں کو پکڑا، کھینچتے ہوئے باہر لایا۔ ارے کیسے برداشت کر رہے ہو؟ اولاد رسول ہونا، رسول کے خاندان سے ہونا، تو دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا باہر لایا۔ مومنہ نے حارث کے پیر پکڑ لیے۔ ارے دونوں بچے معصوم ہیں، انہیں تو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کچھ نہ کرو۔ ارے جب وہ باہر کر رہی تھی تو حارث نے کیا کیا سن سکو گے؟ حارث نے بچوں کو تماچے مارے شروع کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ خدا کو کوئی نظر سوائے مظلوم کربلا کے بچوں کو کھینچتا ہوا باہر لایا، اور باہر لانے کے بعد جس طریقے سے قیدی کو باندھا جاتا ہے، دونوں بچوں کو رسیوں میں باندھ دیا۔ دونوں بچوں کو باندھنے کے بعد کہا مومنہ یہاں سے دور ہٹ جا، صبح کا انتظار کر رہا ہوں، صبح لے کے جاؤں گا۔ رات کی تاریکی دن آ گئی، جب صبح نمودار ہوئی، حارث اٹھا، اٹھنے کے بعد رسی کھولی، دونوں بچوں کو لے کے جانے لگا۔ مومنہ پیر پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے حارث دونوں بچے معصوم ہیں، ان دونوں بچوں کو مت لے جا۔
جا، حارث ان دونوں بچوں کو چھوڑ دے، ان دونوں بچوں کو مدینہ پہنچا دے، اتنا کہنا تھا۔ دونوں بچے تھک کے کہتے حارث اپنی زوجہ کی بات تو سن لے، اتنا کہنا تھا۔ حارث نے ایک مرتبہ اس مومنہ کو لات ماری، مومنہ زمین پر گر گئی۔ حارث بچوں کو کھینچتا ہوا تالاب کی جانب گیا، تالاب کے قریب پہنچا کہ اس نے تلوار نکالی، نکالنے کے بعد کہا ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دونوں بچوں نے جملہ کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کس لیے قتل کرنا ہو؟ کہا مجھے انعام و اکرام چاہیے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ دونوں بچوں نے ایک فرمائش کی، کہا سنو ہمیں مدینہ چھوڑ دو، ہم اپنے آقا حسین سے کہہ کے تمہیں مال و دولت دلا دیں گے، جتنا انعام چاہیے انعام دلوا دیں گے، لیکن ہمیں مدینہ پہنچا دو۔ حارث نے کہا نہیں، ہم مدینہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم تو تمہیں قتل کریں گے۔ کہا اچھا یعنی قتل کا ارادہ ہو گیا؟ کہا ہم قتل کریں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کہا کیسی مہلت؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ہائے یہ ہے اہل بیت کے گھرانے والے، کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے، لے اجازت دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی بچوں نے، 2 رکعت نماز پڑھنا تھا۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی حارث آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے غلام کو تلوار دیتا ہے، غلام جا بچوں کا سر قلم کر دے، غلام جا بچوں کا سر قلم کر دے۔ غلام آگے بڑھا، دونوں بچوں نے کہا اے غلام تو کیا چاہتا ہے؟ تو اولاد رسول کو مارنا چاہتا ہے، ہم مسلم ابن عقیل کے پسند ہے۔ غلام نے یہ جملہ سنا، غلام نے تلوار دیکھ دی، کہا حارث مجھ سے یہ نہ ہو پائے گا، میں اپنی جہنم نہیں بنا سکتا، مجھ سے یہ نہ ہو پائے گا۔ حارث نے تلوار اٹھائی، اٹھانے کے بعد غلام کے گردن کو سر سے جدا کر دیا، ابھی غلام کو شہید کر دیا، مار دیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا لے تو قتل کر دے۔ بیٹا آگے بڑھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے بھی تلوار چھوڑ دی، کہا مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں معصوم بچوں کو نہیں مار سکتا۔ حارث فیض کے عالم میں آ گیا، عالم میں آنے کے بعد تلوار اٹھائی، اسی فیض میں اس نے اپنے بچے کو بھی مار دیا، اپنے بیٹے کو بھی مار دیا۔ کیا ہے مصیبت، کیا ہے غم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی علم دے سوائے حضور میں کیا دلاتے؟ لوگ ختم کرتی مجلس، لوگ تمام کرتی مجلس، دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ اب حارث خود تلوار لے کے آگے بڑھا، اب تو قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ حارث تلوار لے کے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد بڑے بچے کے زلف کو پکڑا، زلفوں کو پکڑنے کے بعد اب جو تلوار چلائی، بڑے بھائی کی گردن اس کے ہاتھوں میں آئی اور جسم اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، اس تلوار میں جسم پھینک دیا۔ چھوٹا بچہ چمک کے رونے لگا، ارے جہاں بڑے بھائی کا خون تھا اس میں جا کے لیٹ گیا۔ اے بھیا پہلے ہمیں قربان ہونا تھا، اے بھیا پہلے تم قربان ہو گئے۔ حارث پھر آگے بڑھا، چھوٹے بھائی کو بھی قتل کیا۔ ارے چھوٹے بھائی کو شہید کرنے کے بعد، وہ شہید کرنے کے بعد اس کا بھی جسم اٹھایا، اٹھانے کے بعد تالاب میں پھینک دیا۔ یہ دونوں سبیاں لے کے چل دیا، لیکن جب تاریخ میں لکھا دونوں بھائی کا لاشا تالاب میں ملنے لگا، ارے قریب آنے لگا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے گلے لگنے لگا، ارے کٹی ہوئی گردنیں آپس میں مل گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔